بن عقیل نے اپنی تلوار نکال لی اور ان پر حملہ کر دیا ہے. ان 10 کو اللہ اکبر پچھاڑ کر کے رکھ دیا ہے. وہ کتوں کی طرح بھاگتے پھر رہے ہیں. امام مسلم ان کے پیچھے پیچھے آئے. اتفاق سے ایک ایسی تلوار لگی, امام مسلم کا ہونٹ کٹ جاتا ہے, ہونٹ سے خون بہنے لگتا ہے. امام مسلم بن عقیل گھر کے اندر آتے ہیں اور اس عورت سے پانی مانگتے ہیں. وہ عورت پیالے میں پانی دیتی ہے. جیسے ہی امام مسلم بن عقیل اس پیالے کو اپنے منہ کے پاس کرتے ہیں, ارے خون کے قطرے اس پیالے کے اندر جا کر کے گر جاتے ہیں. امام مسلم اس پانی کو رکھ دیتے ہیں کہ جس پانی میں خون گر جائے اور خون پینا حرام ہے تو ہم اس پانی کو نہیں پی سکتے ہیں. اس عورت نے دوسرا پیالہ دیا. جیسے ہی وہ پیالہ اپنے ہونٹوں کے قریب کیا ہے, پھر خون کے قطرے اس پانی میں گر جاتے ہیں. آپ اس پیالے کو واپس کر دیتے ہیں. پھر تیسرا پیالہ آتا ہے. امام مسلم پھر پینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خون کے قطرے اس پیالے کے اندر بھی گر جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا کا پانی اب میرے نصیب میں نہیں آئے, اب حوض کوثر پر ہی پیارے نانا جان سے جا کر کے پانی پیوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. امام مسلم بن عقیل پھر تلوار نکال کر کے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگتے ہیں, ہم آپ سے قتل و غارت نہیں کرنا چاہتے, ہماری ایک درخواست ہے. ابن زیاد نے ہم کو بھیجا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے, کہ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو پکڑ کر کے ہم اس کے پاس لے کر کے جائیں, لیکن آپ کی جان ہمارے حوالے ہے. ہم ابن زیاد کے پاس آپ کو امن و امان کے ساتھ لے کر کے جائیں گے. ابن زیاد آپ سے بات کر کے آپ کو چھوڑ دے گا. اب ان کے امان میں آ جاتے ہیں اور تلوار کو ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی بگی میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہاتھ باندھ دیتے ہیں امام مسلم کے. امام مسلم فرماتے ہیں, ارے تمہارا کیا حال ہے, تم نے تو اپنے امان میں مجھ کو لیا ہے, پھر ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. ابن زیاد کے پاس امام مسلم پہنچتے ہیں اور ادھر حانی بن عبے کو اللہ اکبر ان سے کہا تھا تم اہل بیت سے آپ کنارہ کشی کر لو, امام مسلم بن عقیل کی بیت کو توڑ دو, لیکن آپ نے توڑنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس ابن زیاد نے اللہ اکبر کبیرہ حانی بن عبے کو سارے کوفہ کے اندر گھمایا, گھوڑے کے پیچھے پاؤں میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا. اے لوگوں 80-90 سال کی عمر ہے اس صحابی رسول کی, اللہ اکبر کبیرہ, ان لوگوں سے لاٹھی مانگتے کہ مجھے لاٹھی دے دو تاکہ میں اس لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو جاؤں. اللہ اکبر. کسی کوفی نے بھی آپ کو لاٹھی نہ دی, آپ کے قبیلے کے لوگوں نے بھی آپ کو سہارا نہ دیا. پھر گھومتے گھومتے جب اس کے ابن زیاد کے محل کے پاس آتے ہیں, اس نے آپ کو زمین پر پٹک دیا, پھر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا. یہ پہلے صحابی ہیں جو امام حسین کے لیے اپنی جان دے چکے ہیں. کوفہ کے اندر پہلے صحابی جس کی جان پہلے گئی, پہلے شہید ہوئے, یہ حانی بن عبی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر امام مسلم بن عقیل آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام مسلم بن عقیل ابن زیاد کے پاس آتے ہیں. وہ آپ کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم شرابی ہو. امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں, ارے شرابی تو تم ہو, ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر پانی کے اندر خون کے قطرے گر جائے تو وہ ہمارے پینے کے لیے حرام ہو جایا کرتا ہے. شراب کی بات تو دوسری, شرابی کی اتباع تو تو نے کی ہے. ارے وہ فاسق و فاجر یزید شرابی تھا, زانی تھا, مکار تھا, ظالم تھا. تم نے اس کی بیعت کر لی ہے, تم اس کی بیعت کو چھوڑ دو اور حسین کی بیعت کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. ان لوگوں نے ابن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کے اللہ اکبر ہاتھوں پاؤں کی ہڈیاں توڑ دی ہے, مارتے مارتے ہڈیاں توڑ دیا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, گھسیٹ کر کے چھت پر لے جایا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ چھت پہ لے جانے کے بعد امام مسلم بن عقیل نے ان یزیدیوں سے کہا کہ ایک جو دنیا سے جاتا ہے, جس کو پھانسی دی جاتی ہے, جس کو قتل کیا جاتا ہے, پہلے اس سے آخری خواہش پوچھ لی جاتی ہے, مجھ سے بھی تو کوئی آخری خواہش پوچھو. تو ان یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے, تم اپنی آخری خواہش بتاؤ. تو آپ نے کوفہ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا, اے کوفیوں, تم نے مجھے بلا کر کے دھوکہ دیا ہے, تم نے مجھے بلا کر کے دھوکہ دیا ہے, تم نے میری بیعت کر کے توڑ دی ہے. تم ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ کی طرف جا رہے ہو, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہو, تم اس کی بیعت کر رہے ہو, لیکن میری ایک
درخواست ہے کہ میرے بھائی حسین آ رہے ہوں گے، ان کے پاس خط لکھ دو، ان کے پاس